میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تبارک و تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی منکر ہے، خدا کے ایک ہونے کو نہیں مانتی ہے۔ انہیں کو ہم لوگ مشرک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات میں دوسرے کو شریک مانتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مانے یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مانے، دونوں صورتوں میں ایسا شخص مشرک کہلاتا ہے، شرک کرنے والا کہلاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے افراد کی ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے جو مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کو وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے کہ تم ہر چیز کا خالق اور مالک ایک اللہ کو مانو۔ ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ماننا یہ شرک ہے۔ ہر چیز کا مالک تنہا اکیلا وہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ساچی ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لانے کو ہی مسلمان کہتے ہیں۔ ایک اللہ کو ماننے والے ہی کو موحد کہا جاتا ہے کہ وہ توحید کا قائل ہے، توحید کا اقرار کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کو ماننے
کے ساتھ ساتھ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کو ایک نہ ماننے والوں کی تعداد۔ تو جو اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ موحد ہیں، اور جو اللہ کو ایک نہیں مانتے وہ مشرک ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے، یہ دونوں مذہبی اعتبار سے بالکل الگ الگ ہیں۔ ان کا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے۔ مشرک، جہاں تک مشرک کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ سب سے بڑا جرم اللہ کے نزدیک شرک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرک ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ تو مذہبی اعتبار سے مسلمان الگ ہیں اور مشرکین الگ ہیں، اور پھر مشرکین میں بھی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو کئی خانوں میں اور کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کئی حصوں میں وہ لوگ بٹے ہوئے ہیں، ہر طبقے کا معبود ان کے نزدیک الگ الگ ہے، اور پھر ہر طبقے کے معبود کا نام الگ الگ ہے۔ کوئی ایک کو مانتا ہے تو دوسرا اسی کا مخالف ہے، دوسرا کسی اور کو مانتا ہے تو تیسرا اس کا مخالف ہے۔ وہاں تو معبودوں کی مخالفت ہوتی ہے، ایک مانتا ہے تو دوسرا انکار کرتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ الکفر ملت واحدہ، ہمارے نزدیک سارے مشرک دائرہ اسلام سے خارج ہیں اپنے شرک کی وجہ سے۔ جب مشرکین اور مسلمان آپس میں مذہبی اعتبار سے الگ الگ ہیں، مذہبی اعتبار سے دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں، اور ان کے اور ہمارے درمیان مذہبی اختلاف ہے، کیونکہ ہمارا ان سے اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ وہ ایک سے زائد اللہ کو مانتے ہیں، ایک سے زائد کو خالق مانتے ہیں، ایک سے زائد کو مالک مانتے ہیں، اور ہم سے یہ اختلاف ہے کہ ان کے معبودوں کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ لہذا ہم لوگ مذہبی اعتبار سے ان سے بالکل علیحدہ ہیں، ان کا ہمارا مذہبی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب مذہبی اعتبار سے ان کا اور ہمارا تعلق ختم ہے تو پھر دوسری چیزوں کے اندر بھی وہ ہم سے بالکل علیحدہ ہے۔ جیسے زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے اندر اسلامی طور طریقہ اور ہے اور مشرکانہ طور طریقہ اور ہے، اسی طرح سے لباس کے اندر اسلامی طرز زندگی کچھ اور ہے اور مشرکانہ طرز زندگی کچھ اور ہے۔ ہر چیز کے اندر وہ ہم سے بالکل علیحدہ ہیں اور ہم ان سے بالکل علیحدہ ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کیسے رہنا چاہیے اور کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل ہدایت دی ہے اور مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے
کہ ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی لیے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی ہدایت نہ ملتی ہو۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ کوئی ایسا موڑ نہیں آتا ہے جہاں پر جا کر ہم رک جاتے ہوں کہ یہاں پر اسلام ہمیں کوئی تعلیم نہیں دیتا ہے، ہم فیصلہ کریں تو کیا کریں، اقدام اٹھائیں تو کیا اٹھائیں، یہ کام کرے تو کیسا کرے۔ ایسی تشنگی اسلام نے کہیں پر نہیں چھوڑی ہے۔ ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہدایتیں دی ہیں اور رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفر سے اور شرک سے اور کفریات سے اور مشرکانہ طرز زندگی اور مشرکانہ طور طریقوں سے اپنی امت کو علیحدہ کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے، ان سے الگ بتلانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر قسم کی ہدایت دی، اور اس کے بعد سختی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہیں ہر چیز کی مکمل ہدایت کر دی ہے کہ تم کو کیسے رہنا چاہیے، کہ ایک مسلمان کو کون سا کام کس انداز سے کرنا چاہیے، کس طریقے پر کرنا چاہیے، کیا اس کا ڈھنگ ہونا چاہیے، کیا اس کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہر قسم کی ہدایت اور ہر قسم کی رہنمائی کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس بات کی ہدایت فرمائی کہ میرے بتائے ہوئے راستے اور طریقے سے ہٹ کر تمہیں کسی اور کے طریقوں پر چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ہدایت فرمائی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم مسلم قوم کا طریقہ اور طرز زندگی چھوڑ دو گے اور مسلمانوں کے طور طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور کے طور طریقوں کو اپناؤ گے، کسی اور مذہب کے طرز زندگی کو اپنا کر چلو گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے اپنا طرز بدل دیا ہے۔ جبکہ ایمان والوں کا طور طریقہ کیا ہے وہ ہم نے تم کو بتا دیا ہے، اور مشرکانہ طور طریقہ کیا ہے وہ بھی تم کو تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کرتے اور سمجھتے ہو اور طریقہ تم کسی اور کا اختیار کرتے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کی گنجائش ہے۔ کیوں؟ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمانوں کے طریقے پر چلو، اگر تم مسلمان ہو تو ایمان والوں کے راستے پر چلو، اگر تم مسلمان ہو تو قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اگر تم مسلمان ہو تو نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اگر تم مسلمان ہو تو صحابہ کے طریقوں کے اوپر چلو، اگر تم مسلمان ہو تو اولیاء اور صالحین، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے طریقے پر چلو۔ اگر تم یہ راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستے پر چلنا چاہتے ہو، اور راستے پر چلنا چاہتے ہو تو دنیا چل رہی ہے، تم بھی چل سکتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو تمہارا مذہب اسلام سے تعلق باقی نہیں رہتا ہے۔ مذہب اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، مذہب اسلام سے تمہیں اللہ نکال ڈالے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو شخص مذہب اسلام کے طور طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنا لیتا ہے، چاہے وہ طور طریقہ کسی بھی چیز میں
نے اپنایا ہو، کسی بھی چیز میں اس نے اپنایا ہو، چاہے وہ لباس میں اپنایا ہو، چاہے وہ خوشی منانے کے دن میں اپنایا ہو، چاہے غم منانے کے طریقے میں اپنایا ہو، چاہے شادی بیاہ کے موقع پر اپنایا ہو، کسی بھی موقع پر اس نے اسلامی ہدایت کو نظر انداز کر کے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور وہ دوسرا طریقہ اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی ہے، وہ کسی اور مذہب کا طریقہ ہے، وہ کسی اور مذہب کا نہج ہے۔ اگر آدمی اس راستے پر چلے جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، پھر اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، جبکہ یہ طریقے اسلام پر ہی نہیں ہے۔ اسلام کی جو طرز زندگی ہے یہ اس طرز زندگی پر نہیں ہے، اس راستے پر نہیں ہے، جس کتاب کو یہ مان رہا ہے اس کتاب کے راستے پر نہیں ہے، جس نبی کو مان رہا ہے اس نبی کے راستے پر نہیں ہے، اور جس مذہب کو مان رہا ہے اس مذہب کے راستے پر نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے راستے پر چل رہا ہے۔ اب وہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر چلے، کہ کسی اور مذہب کے طریقے پر چلنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک ہے اپنے نفس کی خواہش کے اوپر چل رہا ہے کہ وہ اس کا دل مانتا نہیں ہے اسلامی طریقے پر چلنے کے لیے، بلکہ اس کا دل کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کا دل کسی اور طریقے پر چلنا چاہ رہا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں لباس کے اندر اسلامی طریقے کو ملحوظ نہیں رکھتے، داڑھی کے اندر اسلامی ہدایت کو ملحوظ نہیں رکھتے، شادی بیاہ کے موقع پر اسلامی ہدایت کو ملحوظ نہیں رکھتے، کفن دفن کے معاملے میں اسلامی طور طریقے کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ کئی چیزیں ہیں جہاں پر اسلامی طور طریقے کو ملحوظ نہیں رکھتا، بلکہ اپنی دل کی خواہش کے مطابق کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو اللہ کی مرضی پر نہیں اپنی مرضی پر چل رہا ہے، نبی کی مرضی پر نہیں اپنی مرضی پر چل رہا ہے، قرآن کے طریقے پر نہیں بلکہ اپنی مرضی پر چل رہا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کے اندر فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات کو، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے۔ جیسے اللہ کی بات ماننا اس کے اوپر لازم اور ضروری تھی، وہ بجائے اللہ کی بات کو ماننے کے اپنے دل کی بات مان رہا ہے، گویا اپنے نفس کو اس نے خدا بنا لیا ہے۔ من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے خواہشات کو الہ بنا لیا ہے۔ خواہشات کے راستے پر چلنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، جو اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی پر چلتا ہے، نبی کی مرضی کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی پر چلتا ہے، اللہ کی خواہش کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش پر چلتا ہے، نبی کی خواہش کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش پر چلتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی ماننے والا نہیں ہے، یہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، بلکہ یہ خواہشات کی پوجا کرنے والا ہے، یہ خواہشات کی پرستش کرنے والا ہے، یہ خواہشات کو اللہ کا درجہ دیا ہے، جو درجہ اللہ کا ہے وہ درجہ اس نے خواہشات کو دیا ہے۔ اللہ کی ماننے کے بجائے یہ خواہشات کی مان رہا ہے، رب کی ماننے کے بجائے یہ من کی مان رہا ہے، تو اس نے خواہشات کو اور اپنے من کو رب کا درجہ دے دیا ہے۔ اتنے سخت الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اس آدمی کے بارے میں جو رب کی چھوڑ کر اپنی چلاتا ہے، جو نبی کی نظر انداز کر کے اپنی چلاتا ہے،
جو قرآن کی نظر انداز کر کے اپنی چلاتا ہے، جو حدیث کو نظر انداز کر کے اپنی چلاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، بلکہ یہ خواہشات کو رب ماننے والا ہے، خواہشات کو الہ ماننے والا ہے۔ یہ خواہشات کا پجاری خواہشات کا کو ماننے والا ہے، یہ رب کو ماننے والا نہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز ہے مذہب اسلام کے طور طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے مشرکانہ طور طریقے کو اپنانا۔ اسلامی طریقے کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کی چیزوں کو پسند کرنا، دوسرے مذاہب کے طور طریقوں کو اپنا لینا، اسلامی طریقہ چھوڑ کر اس طریقے پر چل پڑنا، اس راستے پر چل پڑنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس راستے پر چل پڑے ہو چل پڑو، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ لو کہ ہم سے تمہارا رشتہ کٹ گیا ہے، ہم سے تمہارا رشتہ کٹ گیا ہے، اب ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا روحانی باپ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ باپ کا جو رشتہ ہے وہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم غیروں کے طریقے پر چلتے ہو تو تم یہ یاد رکھو کہ ہم سے تمہارا رشتہ باقی نہیں ہے، ہم سے تمہارا کوئی رشتہ باقی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہر چیز کے اندر رہنمائی فرمائی، ہر چیز کے اندر ہدایت فرمائی، تاکہ میری امت دوسری قوموں سے ممتاز رہے، بالکل الگ رہے، دیکھتے ہی پہچانی جائے کہ صاحب یہ تو مسلمان ہے، اسے دیکھتے ہی پہچان لیا جائے کہ یہ قرآن کا ماننے والا ہے، یہ ایک اللہ کا ماننے والا ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فالوور ہے، یہ مذہب اسلام کا ماننے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادتوں کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ دوسری قوموں سے مشابہت ہو جائے، یہ بھی نہیں پسند فرمایا۔ محرم الحرام کے مہینے میں جو 2 روزے رکھے جاتے ہیں، عاشورے کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے یہی تو ہدایت فرمائی کہ عاشورے میں ایک روزہ نہیں رکھو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کیونکہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، یہود کے ساتھ تمہاری مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ اس تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور تم بھی اس تاریخ کو روزہ رکھو تو یہود سے تمہاری مشابہت نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن پہلے ایک روزہ رکھ لو یا اس دن کے بعد ایک روزہ رکھ لو، 2 روزے رکھو، ایک روزہ مت رکھو۔ عبادت کے اندر بھی اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اب آپ سوچئے اللہ کے نبی نے عبادت کے اندر جب مشابہت کو پسند نہیں فرمایا تو کیا دوسری چیزوں میں حضور اس بات کو پسند فرما لیں گے کہ امت دوسروں کے طریقے پر چلتی رہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو کہ وہ داڑیاں کٹاتے ہیں، مونچھ بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم داڑیاں بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ تاکہ مشرکین سے تمہاری مخالفت ہو، دیکھنے میں تم پہچانے جاؤ۔ فرمایا کہ تم مونچھ کٹاؤ، داڑیاں بڑھاؤ۔ آج ہم لوگ کن کن چیزوں کے اندر مشرکانہ طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں، مشرکانہ طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ہر چیز کی رہنمائی کی، ہر چیز کی ترغیب دی، اور اس کے بعد میں فرمایا
کہ ہم نے تم کو ممتاز کر دیا ہے، ہر چیز میں تم دوسروں سے علیحدہ ہو. اور جتنی قومیں دوسری دنیا میں پائی جاتی ہیں، ہر قوم کا ایک مذہبی طور طریقہ ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک مذہبی انداز ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے جسے تہذیب کہتے ہیں. بہت سی قومیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جن کو دیکھتے ہی آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ شخص کا فلاں مذہب سے تعلق ہے. اگر وہ آدمی اپنے مذہبی طور طریقے پر اگر قائم ہے، اپنے مذہبی طرز زندگی پر اگر قائم ہے، تو آپ انہیں دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں کہ یہ فلاں مذہب کا تعلق، فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. شہروں میں تو آپ کو کم ملے گا، آپ اگر دیہاتی علاقوں کے اندر چلے جائیں تو آج بھی دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے مذہبی کلچر کے اوپر قائم ہیں. ان کا لباس دیکھتے ہی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. ان کے بال دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. ان کی چادریں اوڑھنے کا انداز دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ اس کا تعلق فلاں مذہب سے ہے. ان کے ہاتھوں میں پہنی جانے والی چوڑیوں کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. ان کے سر پر اوڑھنے کے طور طریقوں کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. کیوں؟ مذہبی تہذیب جو ہوتی ہے یہی اس کی شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے. اسی سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے کہ اس شخص کا تعلق فلاں مذہب سے ہے. تو جتنے مذاہب دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، ہر مذہب کا طور طریقہ ہر چیز میں الگ الگ ہے. ان کا شادی بیاہ کا طریقہ الگ ہے، ان کی موت مٹی کرنے کا طریقہ الگ ہے، ان کی عبادتوں کی ساخت الگ الگ ہے کہ دیکھتے ہی آپ پہچان جا سکتے ہیں کہ یہ مندر ہے، یہ گرودوارا ہے، یہ چرچ ہے. آپ اس طرح دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. اسی طرح غیر مشرکوں کے اندر، غیر مشرکین کے اندر عبادت گاہیں بھی مختلف معبودوں کی الگ الگ طرز کی بنی ہوئی ہیں. اس طرز تعمیر کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں بھگوان کی مندر ہے. اس طرح لوگ پہچانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ان کی مذہبی شناخت اور ان کی مذہبی پہچان. تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو تہذیب ہے جسے ہم کلچر کہتے ہیں، جب آدمی اپنی تہذیب چھوڑ دیتا ہے اور اپنا کلچر چھوڑ دیتا ہے تو کلچر کے چھوڑنے کے نتیجے میں آدمی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. جو آدمی اپنا کلچر چھوڑ دیا، کلچر کے نتیجے میں وہ اپنی پہچان کھو دیتا ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور مسلمان نظر نہ آئے. ایک آدمی ایک اللہ کو ماننے والا ہو پر نظر نہ آئے. قرآن کا ماننے والا ہے پر قرآن کا ماننے والا نظر نہ آئے. وجہ یہ ہے کہ اس نے وہ کلچر کو چھوڑ دیا جو کلچر اس کی پہچان اور شناخت کا ذریعہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے منع فرمایا اور سختی کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم وہ طریقہ چھوڑ دو جو طریقہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے منتخب کیا ہے، اور وہ راستہ چھوڑ دو جو راستہ میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہ طریقے چھوڑ دو گے دوسرے طریقے اپنا لو گے، دوسرے طور طریقوں پر چلنے لگو گے، دوسری طرز زندگی اختیار کرو گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے تمہارا رشتہ باقی نہیں رہتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کے طریقے پر ہوگا، جو جس قوم کا طرز اختیار کرے گا، جو جس قوم کے
طور طریقوں کو اپنا کر چلے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا تعلق اس سے ہے، مجھ سے نہیں۔ اب ہم اندازہ لگا کے دیکھیں کتنی چیزیں مشرکانہ آج ہمارے پاس آ گئی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کاموں کو کرنے سے اللہ نے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس کے باوجود ہم کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اسے اپنائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ چیزیں ہمارے گھرانوں میں کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود وہ چیزیں ہماری زندگی میں پائی جا رہی ہیں۔ اور ظلم اور بالائے ظلم یہ ہے کہ ان کاموں کو کر کے خوش بھی ہو رہے ہیں، ان کاموں کو کرتے ہوئے ہم خوش بھی ہو رہے ہیں، گویا کفر پر خوشی ہو رہی ہے، نبی کی بغاوت پر خوشی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی پر خوشی ہو رہی ہے، قرآن کی مخالفت پر خوشی ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف کرنے پر خوشی ہو رہی ہے۔ کتنا میٹھا زہر ہے، کتنی آسانی سے کھایا جا رہا ہے کہ اسلام سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، نبی سے رشتہ کٹ رہا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، اللہ سے تعلق ختم ہو رہا ہے، اور اس پر بڑی فخریہ انداز میں زندگی گزار رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کر لے، کسی اور قوم کا طریقہ اختیار کر لے، اس کا مجھ سے رشتہ باقی نہیں رہتا ہے، مجھ سے تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو مذہب کے اعتبار سے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، صرف مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کو اللہ نے مذہب کے اعتبار سے پسند فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اسلام اور اسلامی طریقے، اسلام اور اسلامی طرز زندگی، اسلام اور اسلامی طور طریقے یہ میرے چوائس کردہ ہے، میرے پسند کردہ ہے، اگر تم اس راستے پر نہیں چلو گے تو تم کو میں کیسے پسند کروں گا؟ میں تمہیں کیسے پسند کروں گا جبکہ میرا پسند کیا ہوا راستہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ میں نے تمہارے لیے جو چیز چوائس کی ہے تم اس کی مخالفت کرتے ہو، جو چیز میں نے تمہارے لیے اپنائی، تمہارے لیے میں نے منتخب کی ہے، تم اس چیز کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہو، تو اللہ یہ کہتے ہیں پھر تم سے میرا رشتہ کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہر مذہب کا کلچر الگ الگ ہوتا ہے، ہر مذہب کی تہذیب الگ الگ ہوتی ہے، اور تہذیب کی بڑی اہمیت ہے، جسے ہم کلچر کہتے ہیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اگر آدمی کلچر کھو دیتا ہے تو گویا کلچر کو کھو دینا اپنے آپ کو گم کر دینے کے مستاق۔ اسلامی کلچر کو اگر کوئی آدمی کھو رہا ہے اور اسلامی کلچر پر نہیں چل رہا ہے، اسلامی تہذیب و تمدن کو نہیں اپنا رہا ہے، بلکہ کوئی اور مذہب کا تمدن اور طریقہ اپنا رہا ہے، تو گویا وہ اسلام سے اندرونی طور پر کوئی محبت نہیں رکھتا ہے۔ محبت نہیں ہے تبھی تو اسلامی طریقہ چھوڑ رہا ہے، نبی سے محبت نہیں ہے تبھی تو نبی کا طریقہ چھوڑ رہا ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے تبھی تو اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے، اسلام سے گہری اس کی وابستگی نہیں ہے اس لیے اسلام کا طریقہ چھوڑ رہا ہے،
اب زبان کی بولیوں کا کیا اعتبار ہے؟ زبان کی بولیوں کا کیا اعتبار ہے؟ انسان کا کردار اور انسان کا عمل ثابت کرتا ہے کہ اس کو کتنا دین سے محبت اور تعلق ہے. اس کا عمل ثابت کرتا ہے, اس کا کردار ثابت کرتا ہے, اس کی طرز زندگی ثابت کرتی ہے کہ اسلام سے اس کو کتنا لگاؤ ہے, قرآن سے اسے کتنی محبت ہے, نبی سے اس کو کتنا تعلق ہے. یہ اس کا عمل ثابت کرتا ہے. زبان کی بولیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. زبان کی بولیوں کا کیا اعتبار ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے وہ طور طریقے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آج وہ ہماری زندگی میں پائے جا رہے ہیں. اور تہذیبی ارتداد کی گویا ایک یلغار اس وقت ہے کہ ہم نام تو لیتے ہیں اسلام کا, نام تو لیتے ہیں اللہ کا, نام تو لیتے ہیں نبی کا, نام تو لیتے ہیں قرآن کا, مگر زندگی دیکھی جائے تو بالکل اس کے اگینسٹ ہے. طور طریقے اگر دیکھے جائیں تو بالکل اس کے اگینسٹ ہے. چہرہ مکھڑا دیکھا جائے تو بالکل اسلامی ہدایات کے اگینسٹ ہے. ہم غور کر کے دیکھیں کہ کون سی بات ہم اسلام کی مان رہے ہیں, کون سی بات ہم قرآن کی مان رہے ہیں, کون سی بات ہم اپنے نبی کی مان رہے ہیں. جو آدمی اپنا مذہبی کلچر اور مذہبی تہذیب کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری تہذیبوں پر چلتا ہے, اس کے نتیجے میں جو انجام ہوتا ہے وہ انجام کفر تک پہنچا دیتا ہے, انجام کفر تک پہنچا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جس انداز کا بود و باش اختیار کرتا ہے, جس انداز کی طرز زندگی اختیار کرتا ہے, رفتہ 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 اسی میں ڈھل جاتا ہے آدمی, اسی میں گھل جاتا ہے آدمی, اور اسی میں گھل کر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. آج آپ دنیا کے مغربی ممالک کے اندر, یورپ وغیرہ کے اندر رہنے والے ان فیشن کے دلدادہ مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ کسی اینگل سے دیکھ کر انہیں نہیں پہچان سکتے کہ ان کا تعلق اسلام سے ہے. اتنا انہوں نے اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ دیا, اتنا انہوں نے اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈال دیا کہ اپنی شناخت اور اپنی پہچان انہوں نے کھو دیا. آج یہی کچھ صورتحال ہمارے سامنے ہے. آج مسلمان رفتہ 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 اسلامی تہذیب کو چھوڑتے جا رہے ہیں, اسلامی طرز زندگی کو چھوڑ رہے ہیں, اور من چاہی زندگی اور دل چاہی زندگی اور خواہشات کی زندگی کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ فتنہ چل رہا ہے, اور دوسرا فتنہ ہمارے پاس دوسری قوموں کے طریقوں پر چل رہا ہے. اور یہ دو چیزیں بھی ایمان و اسلام کے لیے زہر ہے, سم قاتل ہے, کہ یہ کفر کی طرف لے جانے والا راستہ ہے, یہ بغاوت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے, یہ اسلام سے بیزار کر دینے والا راستہ ہے. آج کتنے طور طریقے ہمارے پاس ایسے نہیں ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم خوشی خوشی سے اسے اپنا رہے ہیں. آپ جہیز کی رسم کو لے لیجئے, کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق؟ اسلام میں اس کی کوئی ہدایت ہے؟ اسلام نے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کی؟ غیر مسلمین کٹنم کے نام سے یہ رقم بٹورتے ہیں, مسلمان جوڑے کی رقم کے نام سے یہ حاصل کر رہا ہے. وہ کٹنم کے نام پہ ڈھکیلتے ہیں, آپ جوڑے کی رقم کے نام پہ بٹور رہے ہیں, جبکہ یہ مکمل ہندوانہ طرز طریقہ, مکمل ہندوانہ طور طریقہ ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اللہ ماشاءاللہ کوئی گھر بچا ہوا ہو, آج سب اس فتنے میں مبتلا ہے, سب اس وبال کے شکار ہے. کوئی ڈھکے چھپے لے رہا ہے تو کوئی علانیہ بٹور رہا ہے. کوئی طور طریقہ اسلامی اس کے اندر.
یا بہت احسان اگر انہوں نے کر دیا تو یہ کر دیا کہ صاحب ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہے، جو آپ دینا ہو دے دیجئے. پھر یہ جو دینا ہو دے دیجئے یہ مانگنے کا نیا ڈھنگ شاید ہے. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، جو دینا ہے دے دیجئے. ارے مطالبہ تو فقیر بھی نہیں کرتا ہے. اس نے کب مطالبہ کیا کہ 10 روپے کی نوٹ چاہیے؟ اس نے کب مطالبہ کیا کہ 100 روپے کی نوٹ چاہیے؟ اس نے کب مطالبہ کیا کہ 500 1000 دیجیے؟ وہ تو ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاتا ہے. آپ کا احسان مالک جو دینا ہے دے دیجیے. آج کل بھیک کا ایک نیا طریقہ اپنایا گیا ہے. وہ نیا طریقہ یہ ہے کہ ہم تو کچھ نہیں مانگتے، آپ کو جو دینا ہے دے دیجیے. لیکن ہاتھ تو ہم پھیلا کے بیٹھے ہوئے اور ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے. ہم فقیر ہی ہیں لیکن ہم ڈامنیشن کر کے لینے والے فقیر نہیں ہیں، بلکہ جو آپ دیے وہ لینے والے فقیر ہیں. اور پھر جو مطالبہ نہ کر کے شادی کرتا ہے وہ ملت پہ بڑا احسان کرتے ہیں. بار بار کہتے ہیں ہم شرعی شادی کر رہے ہیں، ہم شرعی شادی کر رہے ہیں. کون کہتا ہے اس کو شرعی شادی؟ آپ مجھے بتائیے. کچھ نہ مانگ کر شادی کرنا کوئی شرعی شادی ہے؟ شرعی شادی کو پڑھا ہے کبھی کہ شرعی شادی کسے دیتے ہیں؟ کبھی حدیث اٹھا کر دیکھا ہے کہ شرعی شادی کیسی ہوتی ہے؟ بہت زام سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو بولے سنت کے مطابق ہو رہی ہے. کیا سنت کے مطابق؟ بولے ہم کچھ بھی نہیں مانگے، ہم کچھ نہیں مانگے. اچھا کچھ نہیں مانگنے کی شادی کو سنت کہتے ہیں؟ کون سی کتاب میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے؟ کچھ نہیں مانگنے کا نام سنت کی شادی نہیں ہے، کچھ نہیں لینے کا نام سنت کی شادی ہے. کچھ نہیں مانگنے کا نام شرعی شادی نہیں ہے، کچھ نہیں لینے کا نام شرعی شادی ہے. کتنے لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا ہو لڑکی والوں سے کہ صاحب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ایک چمچہ بھی نہیں دیں گے. کچھ نہیں مانگنے کو شرعی شادی کہتے ہیں. یہ اسلام کی توہین ہے. کچھ نہیں مانگنے کا نام شرعی شادی نہیں ہے، کچھ نہیں لینے کا نام شرعی شادی ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، کیا یہ ہندوانہ رسم آج ہمارے گھروں میں نہیں پائی جا رہی ہے؟ کیا یہ ہندوانہ طریقہ آج بڑے جوش سے وہی پیسے جو ظالمانہ طریقے سے دلہن کے گھر سے بٹور کے لاتے ہیں اسی پہ زام سے کپڑے پہنتے ہیں؟ باپ بھی شیروانی پہن رہا ہے، بیٹا بھی شیروانی سوٹ سلا رہا ہے، بہنیں بھی چمک دھمک کی ساڑیاں پہن کے آ رہے ہیں. بھیک کے پیسوں میں راج ہو رہا ہے. بھیک کے پیسوں پہ خواہشات پوری کی جا رہی ہے. بھیک کے پیسوں پہ اپنے ارمان پورے کیے جا رہے ہیں. ظالمانہ طریقے سے لوٹ کر لایا ہوا پیسے پر اپنی خوشیاں منا رہے ہیں. دوسروں کے آنسوؤں پر ان کی خوشیوں کی بارات نکل رہی ہے. کیا آج یہ طریقہ ہمارے گھروں میں نہیں پایا جا رہا ہے؟ پھر نام دیا جا رہا ہے اسلامی شادی. اور کئی لوگ تو اتنے بدتمیز ہیں کہ مسجد میں نکاح کرتے ہیں اور گھر سے باجا بجاتے ہوئے شادی کو خانے کو پہنچتے ہیں. یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ کیا گانا بجانا اسلامی طریقہ ہے؟ کیا گانا بجانا اسلامی طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں گانے اور باجے کو مٹانے آیا ہوں. ایک زمانے تک یہ رسم ختم ہو گئی تھی لیکن مال و دولت کی فراوانی اور مال و دولت کی کثرت نے پھر قارونیت کو جنم دیا، پھر فرعونیت کو جنم دیا. پھر وہی قارونیت پر امت اتر آئی، پھر وہی فرعونی نقشوں میں ہماری شادیاں ہو رہی ہیں. کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ ایک غیر کی بارات بھی جاتی ہے تو وہ ڈھول اور تاشوں کے بیچ میں جاتی ہے، اور ایک مسلمان کی بارات بھی ڈھول اور تاشوں کے بیچ میں جاتی ہے. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس قوم میں سے ہوگا، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی کو کتنی چیزوں کو گنایا جائے، کتنی چیزوں کو گنایا جائے. شادی کے اندر ہمارے پاس یہ صورتحال، مکمل ہندوانہ رسم و رواج، مکمل ہندوانہ
روانہ رسم و رواج، وہ ہاتھ پہ ڈوری باندھ کے نکلتا ہے، یہ امام ضامن باندھ کے نکلتا ہے۔ وہ مندر کا ایک ناریل لا کے رکھتا ہے، یہاں پر ماں باپ لال کپڑے میں لپیٹ کر اس کے جیب میں ایک ناریل لٹکاتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ کوئی سروتا رکھ رہے ہیں جیب میں تو کوئی خینچی رکھ رہے ہیں جیب میں۔ شادی کرنے جا رہا ہے یا شکار کھیلنے جا رہا ہے؟ یہ شادی کرنے جا رہا ہے یا شیر کا شکار کرنے جا رہا ہے؟ جا رہا ہے۔ کیا یہ غیر اسلامی طریقے، ایک اللہ کا نام لینے والے، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والے، ایک نبی کو ماننے والے مسلمانوں کے گھروں میں کیا یہ طرز زندگی نہیں ہے؟ دلہا دلہن گھر کو آ رہے ہیں، مرغی لے کے کھڑے ہوئے ہیں وارنے کے لیے، کوئی بکرا لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی کلیجی لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی کوا لے کے کھڑا ہوا ہے۔ ارے بکری وارنے سے یا مرغی وارنے سے آدمی کی ذات کی نحوست تھوڑا ہی جائے گی؟ سب سے بڑی نحوست تو ہماری ذاتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ نحوست بے دینی کی نحوست ہے، خدا کی نافرمانی کی نحوست ہے، نبی کی مخالفت کی نحوست ہے، اسلام کی مخالفت کی نحوست ہے، قرآن کی مخالفت کی نحوست ہے، سنت کی مخالفت کی نحوست ہے جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ مرغی اور کوا اور کبوتر وارنے سے یہ نحوست تھوڑا ہی چلی جائے گی؟ کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ کیا یہ غیر اسلامی طریقے آج ہمارے گھروں میں نہیں پل رہے؟ اور تعجب تو یہ ہے کہ گھر کے بڑے اپنی صدارت میں یہ کام کراتے ہیں۔ یہ گھر کے بڑوں کی صدارت میں ہوتا ہے یہ کام، اور جاتے جاتے ورثے میں اپنے چھوٹوں کو سکھا کے جاتے ہیں۔ ساری زندگی ہم خدا اور رسول کی مخالفت کرتے رہے، بیٹا اب وصیت ہے ہماری، ہمارے بعد تم یہ کرتے رہو تاکہ ہم خبر میں عذاب بھگتتے رہیں گے، کہ ہم جا رہے ہیں، ہم زندگی بھر کرتے رہے، تم کو سکھا کے جا رہے ہیں کہ تم کو یہ غلط کام سکھا رہے ہیں، خبر میں جا کے ہم بھگتیں گے، تم کرتے رہو ہم بھگتتے رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، کبھی ہم نے غور کیا اسلام کی تہذیب کیا ہے؟ اسلام کا تمدن کیا ہے؟ اسلام کا طور طریقہ کیا ہے؟ کیا ہدایت اللہ نے دی ہے؟ لیکن آج خوشی کے موقع پہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غم کے موقع پہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نہ اللہ کا کوئی لحاظ، نہ نبی کا کوئی لحاظ، نہ قرآن کا کوئی لحاظ، کوئی لحاظ نہیں۔ کیوں؟ خوشی کے موقع پہ خوشی کے نام پہ دین قربان ہو جاتا ہے، غم کے نام پہ غم میں دین قربان ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی بہادر شاہ ظفر نے جب وہ رنگون میں قید کر دیے گئے تھے، مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار تھا، اس نے زندگی کے آخری دور میں جب ان پر صوفیت کا غلبہ ہو گیا تھا تو بہادر شاہ ظفر نے اس وقت میں بہت سے اشعار کہے تھے، اس میں یہ کتنے پیارے اشعار کہے، کہا کہ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، گو ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، دنیا اسے کچھ بھی کہتی ہو، دنیا اس کو کس نام سے پکارتی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، گو ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ جو عیش میں اللہ کو بھول جاتا ہے، جو تیش میں اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، فرمایا کہ انسانیت کی صفوں سے نکال کے باہر کرو اسے آدمی مت سمجھو، وہ آدمی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر کتنے ہندوانہ رسم و رواج پائے جا رہے ہیں، اور رسم و رواج کے ہم اتنے خوگر اللہ کی نافرمانی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا رسم و رواج کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، قبیلہ کیا کہے گا، گھر والے کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، میکے والے کیا کہیں گے، ارے مرنے کے بعد خدا کیا کہے گا، اس کا کبھی احساس بھی ہوا ہے؟
لیکن یہ کہہ دیں گے نہیں صاحب یہ ہمارا خاندان کا طریقہ ہے، یہ ہمارے بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آباء و اجداد سے تم خدا کے باغی ہو، آباء و اجداد سے خدا کے نافرمان ہو۔ خدا کی نافرمانی اور نبی کی مخالفت، اسلام کی مخالفت ورثے میں ملی ہے، اور ورثے میں اسلام کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ تو باعث شرم اور باعث عیب بات ہے۔ یہ تو سوچنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑوں کو صحیح علم نہیں پہنچا ہوگا، ان لوگوں نے یہ غلطی کر لی، آج ہمیں پتا ہے ہم کیوں کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی طور طریقہ اگر کوئی آدمی چھوڑ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا فہو منہ، حضور نے فرمایا وہ اس میں سے ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ اس میں سے ہے۔ کیوں؟ وہ ان کے طریقے پر چل رہا ہے، یہ ان کی بود و باش اختیار کیا ہے، ان کا طور طریقہ اپنایا ہے، ان کے اسلوب پر چل رہا ہے، تو حضور نے فرمایا پھر ان میں کا ہے، جس کے طریقے پر چلے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی سخت بات ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں۔ جب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے تو اسلام کے طریقوں کے علاوہ کوئی طریقہ بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہم نے تمہارے نبی کو بنایا ہے، تم کو ان کے طریقے پر چلنا ہوگا، تم کو نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اگر تم نبی کے طریقے پر نہیں چلو گے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو میرے رسول کی مخالفت کرے، جو میرے رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جبکہ ہم نے بتا دیا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے باوجود ہماری پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے، ہمارا پسند کا طریقہ کیا ہے، ہمارا ناپسندیدہ راستہ کیا ہے، ہم کون سی چیز پسند کرتے ہیں، ہم کون سی چیز نہیں پسند کرتے، اس کے باوجود ہم بتا دینے کے باوجود اگر کوئی ہمارے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور آگے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے جو راستہ ہم نے منتخب کیا اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل رہا ہے تو اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لات مار کے جہنم میں داخل کروں گا، میرے رسول کی مخالفت کی پاداش میں، میرے رسول کی مخالفت کی پاداش میں، ایمان والوں کا راستہ چھوڑنے کی پاداش میں اسے جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ آج ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہم ایمان والوں کے راستے پر ہیں، ہم اسلام والوں کے راستے پر ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو چیز من کو بھا جائے، جو چیز من کو بھا جائے اس پر ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، جو چیز دل کو بھا جائے محبت رسول کی کو قربان کر دیں گے۔ کیوں؟ مسئلہ خواہش کا ہے، نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ نبی یاد رہتے ہیں، نہ اسلام یاد رہتا ہے، نہ ایمان کے لوٹنے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ کتنے غیروں کے طریقے ہماری زندگی میں آ گئے۔ ابھی 2 دن کے بعد ایک نئی تاریخ شروع ہوگی، ایک نئی تاریخ شروع ہوگی، 1 اپریل کا دن آئے گا تو ایک بے وقوف دوسرے کو بے وقوف بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس کو ایک کمال سمجھ کر ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے پھرتے ہیں۔
اپریل فول کی پیچھے کی کوئی تاریخ آپ جانتے ہو؟ اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی ایجاد کب ہوئی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کون لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ آپ انسائکلوپیڈیا برناٹیکا اگر اٹھا کر دیکھ لیں یا دوسرے انسائکلوپیڈیا اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر اس کے تعلق سے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو عالم اسلام کے مشہور عالم دین ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ایک پس منظر لکھا ہے. دوسری کتابوں میں بھی کئی واقعات اس کے ضمن میں آئے ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ رومیوں اور یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا تھا، اور اتفاق سے وہ دن 1 اپریل کا تھا. اور جب انہوں نے گرفتار کیا تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو بند کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ تماچے مارے. گویا حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک بازاری مذاق کیا گیا. ایک ایک آدمی حضرت عیسیٰ پر ہاتھ اٹھاتا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے کہ تم اپنے نبوت کے علم کے ذریعے سے بتاؤ کہ تم کو کس نے مارا ہے. اور یہ واقعہ یہودیوں کی مستند کتابوں سے ثابت ہے، اور یہ واقعہ عیسائیوں کی بھی مستند کتابوں سے ثابت ہے. یہ کوئی بے تکی کتابوں سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، یہ یہودیوں کی کتاب سے بھی ثابت ہے، یہ عیسائیوں کی کتاب سے بھی ثابت ہے. اب اس واقعے کو اس تاریخ کی وجہ سے جس کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے، ایک یادگار کے طور پر منایا جاتا تھا. افسوس تو بے غیرت عیسائیوں کے اوپر ہے کہ ان کی مذہبی سب سے مقدس شخصیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، لیکن رسم و رواج کے دلدل کے اندر وہ بھی ایسے پھنسے اور بہاؤ کے اندر وہ بھی ایسے بہہ کے گئے کہ آج یہ رسم سب سے زیادہ انہی کے پاس پائی جاتی ہے، جبکہ ان کی تاریخی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کی توہین کی گئی تھی اس تاریخ کو، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدترین دشمن تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا الزام یہودیوں ہی پر تو لگاتے ہیں. خیر اسلامی عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا، اللہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہے، لیکن یہودی عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور عیسائی کے اندر عیسائیوں کو نفرت یہودیوں سے اب تک جو تھی وہ اسی بنیاد پر تھی کہ ان کے باپ دادا نے ہمارے نبی کو قتل کیا ہے. لیکن اس کے باوجود عیسائیوں میں بھی یہ رسم پائی جاتی ہے. یہودی تو اس دن کو خوشی کا دن مناتے ہیں، مسلمان کس بنیاد پر مناتے ہیں؟ مسلمان کس بنیاد پر ایک دوسرے کو 1 اپریل کو فون کر کے ایک اندوہناک خبر سناتے ہیں جس سے آدمی پریشان ہو جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے اسے پریشان کر کے پھر اس کے بعد کہتے ہیں اپریل فول. یہ رسم پائی جا رہی ہے اور کیا جا رہا ہے، میسج دیے جاتے ہیں ایسے. اس کے پس منظر میں ایک دوسرا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، 4-5 واقعات لکھے ہوئے ہیں. اندلس کے اندر مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت رہی. اندلس کو موجودہ زمانے میں اسپین کہا جاتا ہے. اسلامی کتابوں کے اندر موجودہ اسپین کو
کا نام اسلامی کتابوں کے اندر اندلس کے نام سے ملتا ہے، اور اندلس جس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی، 800 سالہ حکومت کے بعد جب اس کے حکمران اسلامی راستے سے ہٹ کر عیش پرستی کا شکار ہوئے تو اللہ نے کایا پلٹی، اور اس کے بعد پھر اندلس کا ایک ایک شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا گیا۔ اگر آپ اندلس کی تاریخ پڑھیں گے، آپ کے اندر اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کے جسم پر روٹے کھڑے ہو جائیں گے، روٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اندلس کی تاریخ اس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے۔ ایک مورخ نے تو یہاں تک لکھا کہ جب گھوڑے دوڑائے جاتے تھے تو مسلمانوں کے خون میں گھوڑے کے پورے پیر کمر تک دھستے تھے۔ اس درجہ ظلم ڈھایا گیا تھا۔ آپ کو اللہ نے کبھی موقع دیا تو آپ پڑھیے کہ اندلس کی تاریخ کیا ہے۔ 800 سال تک اس ملک پر حکومت کیا، اس کے بعد ایک ایک شہر ہاتھ سے جب نکلتا گیا تو مسلمان آخر میں آ کر غرناطہ میں جمع ہوئے۔ غرناطہ اندلس کا ایک مشہور شہر ہے، لیکن اس کے باوجود غرناطہ میں مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ڈھایا گیا، ان کو عیسائی بنانے کی سازش کی گئی، ان کو برسر عام ان کی بے عزتی، ان کے عورتوں کی عصمت ریزی ایک تاریخ ہے اندلس میں ظلم اور ستم کی۔ تو مسلمان پہاڑوں پر جا کر پناہ لیے، غاروں میں جا کے چھپ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو آخر میں وہ ظالم حکمران نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کو یہاں سے قریب میں جو اس مسلم ملک ہے ہم وہاں روانہ کرنا چاہتے ہیں، تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ جب مسلمان زندگی کی امید پر غاروں سے نکل کر پہاڑوں سے اتر کر میدان میں آ گئے تو سارے مسلمانوں کو کشتیوں میں بھر بھر کے وہ مراکش کے ایریے کو روانہ کیا گیا۔ جب کشتی درمیانے سمندر کے اندر پہنچ جاتی تھی تو پیپلان اس کو غرق کر دیا جاتا تھا۔ اتفاق سے وہ تاریخ یکم اپریل تھی کہ یہ وہ دن ہے جس دن مسلمانوں کے ساتھ ہم نے اس طرح کا مذاق کیا تھا۔ کیا ایک مسلمان اپریل پھول منا کر کیا اندلس کے مسلمانوں کی موت کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا ان مظلوموں اور ان شہیدوں کی موت پہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ تو لو کہ اس کے پیچھے کیا تاریخی پس منظر ہے۔ رجب کے کنڈے بڑے شوق سے جا کر ہم لوگ کھاتے ہیں، رجب کے کنڈے بڑے شوق سے منائے جاتے ہیں، اس کی بریانی بھی، اس کا پتہ نہیں، ہم تو زندگی میں اللہ کا احسان ہے آج تک نہیں کھائے، سننے میں آتا ہے کھیر بھی کھاتے ہیں، پوریاں بھی کھاتے ہیں، کوئی مخصوص کھانا بھی پکتا ہے اور بڑے خوشی سے کھا کے منہ پھوچ کے باہر نکلتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے اس رجب کے کنڈوں کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ شیعہ کرتے ہیں، افسوس تو یہ ہے کہ سنی بھی کرتے ہیں۔ اس رجب کے کنڈوں کے پیچھے کیا تاریخ ہے پتہ بھی ہے۔ یہ رجب کے کنڈے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کا جشن ہے۔ یہ تو شیعہ مناتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی موت کا جشن مناتے ہیں۔ افسوس کہ مسلمان بھی امیر معاویہ کی موت کی خوشی میں کھا رہا ہے، کیونکہ ہمیں کھانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے آئے، چہلم کے عنوان سے آئے، للے کے عنوان سے آئے، چاہے وہ برسی کے عنوان سے آئے، چاہے وہ 11ویں 12ویں کے عنوان سے آئے، چاہے وہ رجب کے عنوان سے آئے، چاہے کوئی عنوان سے آئے، لفظ دعوت ہے، کھانا ہے، گانا ہے۔ زیستن برائے خوردن، جی رہے ہیں صرف کھانے کے لیے۔ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، صدقے کا ہے یا زکوٰۃ کا ہے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی اپنی اسلامی حالت پر غور کرو، کبھی اپنی ایمانی کیفیت کا جائزہ لے کر دیکھو، کبھی قرآن و سنت کو ہاتھ میں اٹھاؤ،
کبھی اسلامی تاریخ کی کتاب ہاتھ میں اٹھا کر پڑھو، کبھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے پڑھ کے دیکھو۔ یہ اسلام ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دوسرے مذہب کے کسی طور طریقے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر قسم کی محتاجی سے پاک کر دیا ہمیں کہ تمہیں کسی چیز میں میں تمہارے اندر تشنگی باقی نہیں رکھا کہ تمہیں کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت پڑے کہ اس کام میں اسلام میں کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اب میں کرسچنوں کو دیکھوں، یہودیوں کو دیکھوں، مشرکوں کو دیکھوں، جینیس کو دیکھوں، بدھسٹوں کو دیکھوں، میں کس کو دیکھوں، کس کا طریقہ اپناؤں؟ کیونکہ اسلام میں کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ضرورت صرف سچے ایمان کی ہے، ضرورت صرف سچے عشق کی ہے، زبانی عشق کی نہیں، دل میں پائے جانے والے عشق کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، زندہ رہو تو ایک سچے اور پکے مومن کی طرح زندگی گزارو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام کی طرح زندگی گزارو۔ خواہشات کیا صحابہ کے دلوں میں نہیں تھے؟ ارمان کیا صحابہ کے دلوں میں نہیں تھے؟ تمنائیں کیا صحابہ کے دلوں میں نہیں تھے؟ تمنائیں اور ارمان اور خواہشات تو ان کے دلوں میں بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں اور اپنی آرزوؤں کو اللہ اور اس کی رضا کے لیے چھوڑ کر اس راستے کو اپنایا جو راستہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔